چند سال پہلے رمضان المبارک میں کراچی میں بہت حالات خراب ہوئے، مساجد سے لوگ اعتکاف چھوڑ کر اٹھ گئے، بہت ساری مساجد میں جماعت تراویح نہیں ہوئی۔ عید قریب آئی، محلے کے بزرگ نمازی جمع ہو گئے اعتکاف میں میرے پاس، اور کہنے لگے ہم ایک بات کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ نہیں مانیں گے، لیکن ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے اخلاص کی قدر کرتا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، میرا سرمایہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو مان لوں۔ کہنے لگے اس علاقے میں قیمتی انسان آپ ہیں، اور تو لوگ ہوتے جاتے کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا ساری عزت اور مذہب اور دین آپ پر موقوف ہے، یہ عید کی نماز آپ میدان میں نہ پڑھے، یہ ایک عید ہمارے کہنے سے یہاں پڑھے۔ میں نے کہا میں آپ کی بزرگ کی مخلصانہ مشورہ دلی در سوز جگر کا دل و جان سے قدردار ہوں، لیکن مجھے دو باتوں کا جواب دیں کہ جو حادثہ میدان میں ہو سکتا ہے وہ مسجد میں ہو سکتا ہے یا نہیں، اور میں نے 10 آدمی گن کے بتایا کہ وہ مسجد میں شہید ہوئے۔ اسلام کا پہلا خلیفہ یعنی شہید خلیفہ حضرت عمر مسجد میں شہید ہوا، حضرت علی مسجد میں شہید ہوا۔ تو میں نے کہا جسے آپ امن کی جگہ سمجھتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں کہ وہاں کوئی بچ سکتا ہے، اور میں نے کہا یہ میدان ہوگا اور آپ اور ہم ہوں گے اور پتہ بھی نہیں ہلے گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا میں یہ مانتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، اور آپ صحیح کہتے ہیں، خدا نے میرے دل میں مخلوق کا ڈر نہیں ڈالا ہے۔ میں کہتا وہ خدا دشمن کے معنی مخ کے کمازی گر ور پس برم کو ڈالا ہے، موت تو آتی ہے لیکن روز مرنا پڑت پڑت پڑت، یہ پڑت پڑت ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کون سی بڑی بات ہے، موت تو برحق ہے، اللہ فرماتے ہیں جہاں تم ہو گے موت آئے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں کیوں ہو۔ اور یہاں بڑے واقعات تفسیر کی کتابوں میں لکھے، بلکہ جتنے نہتے تھے وہ سارے اپنی موت انتقال کر گئے۔ مفتی محمود، مولانا غلام غوث، حضرت بنوری، جتنے قیمتی اور اونچے لوگ تھے ان کے کم لوگ دشمن تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو راحت، یقولو کہتے حاضی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو تکلیف، یقولو کہتے حاضی من عندک، یہ آپ کی طرف سے، آپ نے تدبیر نہیں کی، صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، آپ فرمائیے سب کچھ اللہ کے ہاں سے ہے، باعتبار تخلیق کے، اللہ خیر و شر سب کا خالق ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لا يَكَادُونَ، جو نزدیک نہیں ہے، یفقہون، کہ سمجھے حدیثہ بات کو، لا يَكَادُونَ یفقہون حدیثہ، جب تک فقہ نہ ہو حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کتاب الجنائز، امام ترمذی نے کہا قالہ الفقہاء، یہ بات فقہاء نے کہی، محدثین نے نہیں کہی۔ پھر کہتے ہیں وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْأَحَادِيثِ، اور یہ فقہاء زیادہ جانتے ہیں حدیث کے معنی۔ جو لوگ فقہ کو نہیں مانتے فقہ سے محروم ہیں، لا یکادون یفقہون حدیثا، بے علم و ادب جس نے لیا درس بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھلا پہنچتے آپ کو بس اللہ تعالی کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو پہنچتی ہیں آپ کو پریشانیاں، فمن نفسک، بس ہر انسان کا اس میں دخل ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا،
اور ہم نے بنا کے بھیجا آپ کو لوگوں کے لیے پیغمبر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہیں اللہ تعالی گواہ۔ اس پہ اشکال ہے کہ یہی بات منافقین نے کہی تھی، ان تصبهم سیئۃ یقول ھذہ من عندک، اور وَإِن تُصِبْهُ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اصل میں وہ بات دوسری ہے۔ اچھے حالات پیش آتے ہیں، کہتے یہ تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، ایسا کوئی کرے تو ضرور اچھائی ملتی ہے، اور تکلیف اور شکست ہو جاتی تو کہتے ہیں پیغمبر اسلام کی تدبیر کامیاب نہیں۔ تو پہلا قاعدہ یہ مان لے کہ خیر و شر کا مالک اللہ ہے، قل کل من عند اللہ، یہ پہلے مان لیے جائے۔ پھر یہ بات آئے گی کہ جب اچھائی صادر ہو جائے تو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، احترام ہے۔ ان اصبت فمن اللہ وان اخطأت فمنی ومن الشیطان، خیر اور شر دونوں کا مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن نسبت خیر کی الی اللہ ہوتی ہے، شر کی الی الخلق ہوتی ہے۔